بڑی کامیابی اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بیعت کر کے اب خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو حکم تک پہنچنا، اور وہ ہستی جن کے عرس شریف پہ آپ بیٹھے ہیں، یقین جانیے حضرت صاحب قبلہ جب بھی ہم بھائیوں سے کوئی غلطی ہو یا ہماری بہنوں سے کوئی غلطی ہو، ایک ہی جملہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا تمہاری ماں بڑی نیک تھی، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑی، پورے گاؤں کے یتیموں کا خیال رکھتی تھی، مساکین کا خیال رکھتی تھی۔ اگر میری اولاد نے کوئی غلطی کی ہے تو ہو سکتا ہے میری کمائی میں کوئی فرق آ گیا ہو۔ یہ جملے ہوتے تھے حضرت صاحب قبلہ، یعنی اس ہستی کے مقام کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں جس کی گواہی ایک ولی کامل دے۔ اور اس کے لیے آپ بھی اپنے گھروں میں یہ جو میں بات پہلے کر رہا تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ کہا کریں، کبھی یہ تربیتی جملے ان سے ضرور کہا کریں۔ دیکھیے ہمارے گھر بھی ایسے ہی ہیں، ہماری بہنیں بھی کام کاج میں مصروف رہتی تھیں، سلائی کڑھائی کا کام کرنا، کھانا مہمانوں کے لیے تیار کرنا، گھر کی صفائی کرنا۔ لیکن یہ بات جو آپ کو بتانے لگا، کاش یہ کلمہ جو ہماری ماں نے ہمیں سکھایا آپ تک وہ پیغام پہنچ جائے۔ تو بچیاں کام میں لگی ہوتی تو اذان کی آواز آتی تو فرماتی کہ کام چھوڑ کر نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ کبھی تو اللہ سے یہ کہہ سکو کہ مولا تیری خاطر میں نے کام چھوڑ دی ہے۔ کبھی تو یہ یقین آئے کہ مولا کریم جب تیرا حکم آیا تھا تو میں نے سارے کام چھوڑ دیے تھے۔ وہ جو عشق حقیقی کی بات، حکم تک پہنچنا۔ کبھی تو میں دکان اللہ کے لیے بند کروں، کبھی تو ملاوٹ نہ کروں کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا، کبھی تو میں جھوٹ سے باز آ جاؤں کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا۔ اسی لیے تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے جو تربیت فرمائی تھی نا، اس تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ کاش ہمارے گھروں کا یہ ماحول بن جائے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں جب صبح اپنے کام کاج پہ جاتا ہوں تو میری بیوی دروازے تک مجھے الوداع کرنے آتی، جب میں شام کو واپس لوٹتا ہوں تو میری بیوی دروازے پہ میرا استقبال کرتی ہے، ہاتھ منہ دھلاتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ جب میں کبھی گھر پریشان بیٹھا ہوتا ہوں تو میری بیوی میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی آخرت کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ تو ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت ماحول ہے گھر کا، ہے کہ خاوند پریشان بیٹھا ہے اور بیوی کہہ رہی ہے کہ اگر تو پریشان اس لیے ہے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا تو یہ پریشانی تو ہونی چاہیے، اس پریشانی میں تو مبتلا رہنا چاہیے اور ہر شخص کو رہنا چاہیے۔ اور اگر تو اپنی روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہے تو تجھے نہیں پتا کہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو آج ہم آ کے کہتے ہیں نا کہ پریشانیاں بہت ہیں، میرے پیغمبر کی اس صحابیہ نے سے ایک جملے میں حل بتا دیا، پریشان ہونا ہے تو اپنی آخرت کے لیے ہو۔
تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری بیوی کہتی ہے تیرا کام تو کوشش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تو جو بھی لے آئے گا میں اس میں گزارا کر لوں گی، لیکن دنیا کے لیے کبھی پریشان نہ ہوا کر۔ ہائے ہائے